الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين فأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين صدق الله العظيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى سعد بن معاذ حين توفي فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزع في قبره وسوي عليه وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سبحنا طويلا فكبر ثم كبرنا قيل يا رسول الله لما سبحت ثم كبرت قال لقد تضايق في هذه العبد الصالح قبره فرجه الله عنه صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں کچھ آیات سورۃ شعراء کی تلاوت کی ہیں اور ایک میں نے حدیث بیان کی ہے. آج ہماری حدیث جو ہے وہ کچھ رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم سب نکلے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یومن الی سعد بن معاذ حین توفی، اس دن جس دن سعد ابن معاذ وفات پا گئے ان کا جنازے کے لیے ہم حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے ساتھ نکلے. فلما صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا. ففزع فی قبرہ، اور انہیں قبر میں اتارا. وسوی علیہ، اور قبر برابر کر دی. وسبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تحمید بیان کرنا شروع کر دی. مطلب سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا. فسبحنا طویلا، تو ہم سب نے مل کر بہت دیر تک اللہ کی تحمید بیان کی. فکبرا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ اکبر کی صدا بلند کی. فکبرنا، تو ہم نے بھی اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا. وقیل یا رسول اللہ لما سبحتا ثم کبرتا، کہ آپ نے پہلے سبحان اللہ کہا، سبحان اللہ کی تسبیح بلند کی، پھر اللہ اکبر کی صدا بلند کی. اس کی کیا وجہ ہے آقا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ غلام ساتھ ہیں، آقا کا جو عمل بھی ہوگا وہ غلاموں کی نگاہوں میں محبوب تر ہوگا. آج جو کمی ہم محسوس کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ آقا موجود نہیں ہمارے درمیان،
لیکن ان کی تمام محفوظ حدیثیں، قرآن، یہ سب کچھ محفوظ ہمارے سامنے موجود ہے. تو آج بھی ہمیں پیروی اس طرح کرنی چاہیے جس طرح اس وقت کے غلام کرتے تھے، مطلب صحابہ کرام کرتے تھے. کہا پیارے آقا پہلے تسبیح کی، تحمید کی، پھر اللہ اکبر، پھر تکبیر کی صدا بلند کی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا لقد تضایق علی حاذ العبد الصالح قبرہ ثم فرجہ اللہ عنہ، کہ جب اس نیک بندے کو، سنو میرے بھائیو، فرما کون رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب اس نیک بندے کو قبر میں اتار دیا گیا اور قبر بند کر دی گئی تو قبر اس پر تنگ ہو گئی. قبر اس پر تنگ ہو گئی، تنگ ہو گئی قبر اس پر، اور اس نے تکلیف محسوس کی. پھر اللہ نے اپنی رحمت سے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا. اب سن لو کہ یہ سعد ابن معاذ کون تھے؟ یہ اوس قبیلہ کے سردار تھے، انصاری تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، غزوہ احزاب میں زخمی ہوئے، پھر وصال ہوا. جنازہ کس نے پڑھایا؟ جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جنازہ پڑھا رہے ہیں، قبر میں اتار رہے ہیں، قبر کو برابر کر رہے ہیں. لیکن قبر کی سختی اس شخص پر بھی آ گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ وہاں تو آقا موجود تھے دعا کرنے کے لیے، وہاں تو تسبیح آقا نے کر دی، سبحان اللہ کی صدا بلند کی، پیچھے صحابہ کرام نے بلند کی، انہوں نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، پیچھے صحابہ کرام نے بلند کی. اللہ کے ہاں مقبول ہو گئے تو قبر کو کشادہ کر دیا گیا. میرے بھائیوں، یہ قبر پہلی منزل ہے، پہلی منزل ہے، اسے مذاق نہ سمجھنا، اسے لائٹ نہ لینا، اس کے بارے میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہنا. اگر وہ صحابی جو شہید ہو رہے ہیں، جو جنگ میں زخمی ہوئے بعد میں وصال ہو رہا ہے، جن کا جنازہ حضور محمد مصطفیٰ پڑھا رہے ہیں، جن کے جنازے میں شریک صحابہ کرام ہیں، اگر قبر ان پر تنگ ہو سکتی ہے تو ہمارا کیا بنے گا؟ روایتوں میں ہے کہ گناہگار پہ قبر اس طرح تنگ ہو جائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک سائیڈ کی دوسری سائیڈ کی پسلیوں میں دھس جائیں گی. صحابہ کرام کو تو اللہ نے پہلے ہی اپنی رضامندی دے دی تھی، رضی اللہ عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا تھا. مقصد صرف اس حدیث کا اور حضور کو قبر کا یہ منظر دکھانا، ہم تک یہ پیغام پہنچانا مطلوب تھا. نہیں تو صحابہ پر سختی اللہ کی نہیں تھی. خدا نہ خواستہ آپ کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ صحابہ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی، نہیں، مقصد ہم تک یہ بات پہنچانی تھی، مقصد ہم تک یہ پہنچانا تھا کہ تم خیال کرو اگر اللہ کے محبوب بندوں پر قبر تنگ ہو سکتی ہے تو تمہارا کیا بنے گا. مقصد ہم تک پیغام پہنچانا تھا. بس میرے بھائیوں، اس حدیث سے آج کا سبق یہی اخذ کرنا ہے کہ جتنے بھی ہم نیک عمل کر لیں، پورے کے پورے دین پر آ جائیں، 100% قرآن کی تشریح ہمیں سمجھ آ جائے، 100% محمد الرسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں، تو تب بھی یہ نہ سمجھ لینا کہ تمہیں لائسنس مل گیا، تمہیں آزادی مل گئی. آزادی ملے گی جہنم سے، اس کی رحمت سے. قبر کی تنگی سے آزادی ملے گی میرے رب کی رحمت سے. ہاں، یہ اعمال کرنے بہت ضروری ہیں.
اگر نہیں ہوں گے تو رب کی رحمت شامل نہیں ہوگی، پھر رب کی رحمت ساتھ نہیں دے گی، پھر قبر کو کشادہ نہیں کیا جائے گا۔ میں نے آپ کو بنا کر دکھا دیا کہ پسلیاں ایک دوسرے میں کس طرح کھب جائیں گی۔ یہ تو قبر کا ایک معمولی سا عذاب ہے۔ دور ہے خلفائے راشدین کا، فجر کا ٹائم ہے، امامت کون کرا رہے ہیں؟ دور ہے خلفائے راشدین کا، فجر کا ٹائم ہے، امامت کون کرا رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ قاتل ابو لولو مجوسی نکلتا ہے، خنجر کا وار کرتا ہے پیٹ میں، ایک نہیں 7 وار کرتا ہے، آپ گرتے ہیں۔ پہلی صف والوں کو پتہ چلتا ہے، اس دور میں کوئی لائٹس تھوڑی تھی، دیے کی روشنی ہوتی تھی، پہلی صف کو پتہ چلتا ہے کہ عمر فاروق گر گئے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھ کے امامت سنبھال لیتے ہیں، پچھلی صف کے لوگ بھاگ کر اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ عمر فاروق گرے ہوئے ہیں، 7 خنجر کے وار پیٹ میں ہوئے، گھر لے جایا جاتا ہے، دودھ پلایا جاتا ہے، دودھ پلاتے ہیں تو دودھ نکل جاتا ہے۔ سمجھ گئے کہ موت کا وقت آ گیا ہے، سمجھ گئے کہ موت کا وقت آ گیا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے قریب ترین لوگوں میں سے ایک ہیں، والسابقون السابقون ہیں۔ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں، جا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا اور کہہ کہ میرا باپ آج عمر بن خطاب، امیر المومنین نہ کہنا، آج کہنا عمر بن خطاب یہ درخواست کرتا ہے، موت کا وقت قریب ہے، وہ درخواست کرتا ہے کہ مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے دینا اپنے حجرے میں۔ کیوں کہ حضور محمد ہیں پہلے، پھر ساتھ ابو بکر صدیق ہیں، تیسری جگہ خالی ہے۔ حضرت عائشہ رونے لگتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگتی ہیں۔ کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ ایک طرف شوہر ہے، ایک طرف والد ہے، تو تیسری جگہ پہ میں سو جاؤں گی، لیکن اگر عمر بن خطاب یہ کہہ رہے ہیں تو حق ان کا بنتا ہے۔ عبداللہ بن عمر واپس آتے ہیں، عبداللہ بن عمر واپس آتے ہیں، باپ کو خوشخبری سناتے ہیں، کہا اجازت مل گئی، کہا اجازت مل گئی، کہا بیٹا نہیں، میں ابھی تو زندہ ہوں، شاید اس لیے اجازت دے دی ہو، جب مر جاؤں تو میت کو دروازے پہ رکھ دینا، اما عائشہ سے پھر پوچھنا، پھر اجازت لینا، اگر پھر اجازت دے دیں تو تب حضور کے قدموں میں دفنا دینا، نہیں تو عام قبرستان میں دفنا دینا۔ اب موت کا وقت قریب ہے، حضرت علی اور حضرت حسن تشریف لاتے ہیں، چہرے پہ گھبراہٹ ہے عمر فاروق کے، کہتے ہیں عمر موت سے گھبرا گئے؟ حضرت علی کہتے ہیں عمر موت سے گھبرا گئے؟ کہا نہیں، موت سے نہیں گھبرایا، موت کے بعد سے گھبرا رہا ہوں، موت سے نہیں گھبرایا، موت کے بعد سے گھبرا رہا ہوں کہ رب میرے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، موت کے بعد موت کی کوئی گھبراہٹ نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے میرے بھائیوں کہ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضور ایک دن تشریف لائے، فرماتے جنت میں نے ایک محل دیکھا، سونے چاندی زمرد یاقوت کا محل۔ پوچھا کس کا محل ہے؟ کہا تمہارے غلام عمر بن خطاب کا محل ہے۔ یہ وہ عمر ہیں جن کے بارے صحابہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں دفعہ ہم نے سنا، دخلتا خرجتا
मा अबू बकर व उमर, कि मैं वहां गया अबू बकर और उमर के साथ, मैं वहां से आया अबू बकर और उमर के साथ। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा फरमा रहे हैं, जिनके ये रुतबे थे दुनिया में, जिन्हें ये यकीन दहानियां करा दी गई थी दुनिया में, जिनको अपने जन्नत के महलात बता दिए गए थे दुनिया में, उनका ये हाल था। उनका डर का ये आलम था अपने रब्बे करीम से। वो यूं डर रहे थे मौत के वक्त कि मौत के बाद क्या होने वाला है। मौत की सख्ती बढ़ जाती है। बेटे ने अपना सर गोद में रखा हुआ है, कहते हैं मुझे नीचे लिटा दे, बेटे का दिल नहीं चाहता। बाप का सर नीचे रखने का कहा, मुझे मट्टी में मेरा सर रख दे, नीचे रख दे, बेटे का दिल नहीं चाहता। दूसरी दफा कहते हैं, तीसरी दफा डांट कर कहते हैं मेरा सर नीचे रख दे। बेटे ने मजबूरन सर नीचे रख दिया। अपने मुंह को रगड़ते हैं, मट्टी पर रगड़ते हैं और क्या कहते हैं, वैलुल्ला का या उमर, ए उमर बर्बाद हो जाएगा तू, इल्लम यगफर लका रब्बू का, अगर तेरे रब ने मौत के बाद तेरी मगफरत ना की। ये अल्फाज हैं किसके? उमर बिन खत्ताब के, कि बर्बाद हो जाएगा तू अगर तेरे रब ने मौत के बाद तेरी मगफरत ना की। ये कहते कहते दम निकल गया। जनाजा उठा लिया, अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर रख दिया। कहा वालिद की वसीयत थी कि एक दफा फिर पूछ लो। आपने फरमाया मरहमम या उमर, ए उमर खुश आमदीद। वो निकल गई हुजरे से कि दफनाओ उमर को अपने दोस्तों के साथ। मेरे भाइयों, ये वाकया सुनाने का मकसद सिर्फ यही है कि हालात इतने मुश्किल हैं कि वो लोग जिनकी कुर्बानियां इस दर्जे की थीं, जिन्हें दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी गई थी, जो अशरा मुबशरा में शामिल थे, जिनका हाथ, एक हाथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सद्दीक का पकड़ते थे, एक हाथ उमर का पकड़ते थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, उनका हाथ पकड़ते थे। जिनके हाथ नबी ने पकड़े थे, उन्हें अपनी मौत पे परेशानी थी किस बात की, कि अल्लाह मगफरत फरमा दे। आज आप और हम किस ख्वाब खरगोश में हैं। आज आप और हमको शैतान ने गाफिल किया हुआ है इस बात से कि अल्लाह तो रहीम है, अल्लाह तो करीम है, 70 माओं से ज्यादा शफीक है, तुम तो बख्शे बख्शाए हो। ऐसा नहीं है। कहीं कुरान में इस तरह की तसल्ली नहीं दी गई कि तुम अगर नेक अमल नहीं करोगे, ईमान नहीं लाओगे, तवासे बिल हक नहीं करोगे, तवासे बिल सब्र नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। ऐसा कुछ नहीं कहा गया। लवाज़म नजात 4 बताए गए हैं कि पहले ईमान जो कि कल्बी हो, फिर अमले साले हो, फिर तवासे बिल हक हो कि हक की बात को आगे करो, और तवासे बिल सब्र हो कि हक की बात करने में जो मुश्किलात आए उस पर सब्र करो। ये 4 बातें आपके अंदर आएंगी तो फिर समझ लेना कि शायद वो रब्बे गफूर हमारी मगफरत कर दे। किसी वहम, किसी खुशफहमी में ना रहना, क्योंकि ये सिर्फ शैतान आपको गफलत में मुब्तला करके रहता है। कुरान का दर्स इसलिए दिया जाता है कि कुरान आपके दिलों पर उतरे, आपको वो बातें समझ आएं जो कुरान ने 1400 साल पहले बताई थी। उसकी एक एक बात पर हम अमल करने वाले बन जाएं। अमल कब करेंगे? जब समझेंगे इसे। हदीस क्यों बयान की जाती है कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें कर गए, वो एक एक बात हमें मालूम होनी चाहिए। जब मालूम होगी तो अमल करेंगे, जब मालूम ही नहीं होगी तो अमल कैसा। इसलिए आप सबसे दरखास्त की जाती है कि वक्त पर तशरीफ लाया करें। अगर इस कुरान को सीनों में उतारना है, इस कुरान को समझना है, हदीस को समझना है, उस पर अमल करने की कोशिश करनी है, तो पहले वक्त निकालें अपनी जिंदगियों से।
اپنی مصروفیات سے وقت نکالیں تاکہ اسے سمجھا جائے. میرے بھائیوں اسے سمجھیں گے تو آگے بڑھیں گے. کوئی ایسا طالب علم بھی ہے جو کورس پڑھے بغیر جا کے امتحان دے دے؟ کبھی زندگی میں آپ نے ایسا اپنے بچوں کو یا خود کو کبھی دیکھا کہ آپ نے کورس پڑھا ہی نہیں پوری عمر، سمجھا ہی نہیں اور جا کے امتحان گاہ میں بیٹھ گئے اور امید بھی رکھ رہے ہو کہ اللہ کے پاس ہو جائیں گے یا اچھے نمبر لے لیں گے؟ ایسا ممکن ہے؟ جب ایسا ممکن نہیں تو پھر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے کہ جس کی بنیاد پہ امتحان لیا جانا ہے؟ پھر حدیث سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جس کی بنیاد پہ امتحان ہونا ہے؟ کیا وہ امتحان انہیں سمجھے بغیر پاس ہو جائے گا؟ کیا وہ امتحان ان پر عمل کیے بغیر پاس ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں. یہ واقعہ میرے لیے یہ واقعہ بیان کرنا انتہائی مشکل تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا واقعہ بیان کرنا میرے لیے انتہائی مشکل تھا. صرف بیان اس لیے کیا کہ ہمارے دلوں کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور آج جب ہمارے پاس وقت ہے تو ہم کر کیا رہے ہیں، اپنے اوقات کو کیا فارغ کر کے اللہ کے دین کی طرف لوٹ رہے ہیں کہ نہیں، یا پورا دن معاش کی جد و جہد کرتے ہیں، جو وقت بچتا ہے وہ لاہ و لعب میں گزارتے ہیں. کیا ایسی زندگی گزار کے ہم اللہ کو منہ دکھانے کے قابل رہیں گے؟ کیا پھر قبر کی تنگی اس دن ہم پر کشادگی ہوگی؟ نہیں ہوگی. وقت صرف 2 یا 3 منٹ ہیں ہمارے پاس. آج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو درس قرآن میں اصحاب الشمال کے بارے بتاؤں گا کہ اللہ نے وہ لوگ جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے، اللہ، جن کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، ان کے ساتھ اللہ کا کیا سلوک ہوگا وہ بھی قرآن میں بیان کیا ہوا ہے اللہ نے. آج میں نے آپ کو وہ بتانا ہے. کوشش کروں گا کہ 1-2 آیات بتا دوں. پورا بیان ان کا اگلے جمعے کو ہوگا، اصحاب و شمال کے کہ بائیں ہاتھ والوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان. کہ اس دن مجرموں کو پہچان لیا جائے گا ان کی پیشانیوں سے. کسی کو کسی کے گناہ کے بارے سوال نہیں کیا جائے گا، کسی سے کسی کے گناہ کے بارے سوال نہیں کیا جائے گا. مجرموں کو پہچان لیا جائے گا ان کی پیشانیوں سے، اور پکڑ کے ان کے بال، پیشانی کے بال اور پاؤں، انہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان. رب کریم فرمائیں گے کہ یہ وہ جہنم ہے جسے تم جھٹلاتے تھے. ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ وہ جنت ہے جسے اے مجرموں تم جھٹلاتے تھے، یہ وہ جہنم ہے. اور انہیں چکر دیے جائیں گے. طواف کسے کہتے ہیں؟ طواف جب آپ کرتے ہیں چکر، یطوفون وہیں سے نکلا ہوا لفظ ہے. عربی کے لفظ مشکل نہیں ہے، اگر آپ سمجھنا چاہیں گے تو اللہ کھول دے گا ان الفاظ کو. میں بحیثیت پروفیشن ایک طبیب ڈاکٹر ہوں، اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اللہ کھولے گا ان الفاظ کو، دلوں پر کھولے گا اللہ، کہ اس دن چکر دیے جائیں گے تمہیں اس جہنم کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان. یہ سورۃ رحمان نقشہ بیان کر رہی ہے مجرموں کا. اب جو سورۃ واقعہ نے نقشہ بیان کیا ہے مجرموں کا، اس کا بیان انشاءاللہ اگلے جمعے ہوگا. آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ چونکہ ایک تسلسل سے یہ درس چلتا ہے، ان لوگوں کو اس بات کی زیادہ سمجھ آتی ہے جو ہر جمعے باقاعدگی سے تشریف لا رہے ہیں،
انہیں اس بات کا احساس اور سمجھ زیادہ آتی ہے کہ پچھلا درس کیا بیان کیا گیا تھا، اب اگلا درس کیا ہے، کیونکہ یہ دروس جو ہیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، انٹر لنکڈ ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. جو نئے لوگ آتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ باقاعدگی سے روٹین بنا لیں کہ ہر جمعے ٹائم کے اوپر جا کر پہلے بیٹھ جائیں گے کہ رب کے ہاں حاضری لگ جائے گی، اس کے فرشتے تمہارا گھیراؤ کر لیں گے، تم پر سکینہ اور رحمتیں نازل ہوں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.